خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے۔ احبار کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے۔ اس کا آغاز دیکھیں کہاں سے ہوتا ہے۔ خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر کہا۔ کہاں سے؟ خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر کہا، یعنی اب خیمہ بن چکا ہے، خیمہ بن چکا ہے، ایک پلیس آف ورشپ بن چکی ہے، وہ مخصوص کیا جا چکا ہے۔ اب وقت ہے کہ یہاں پر قربانیاں گزرانی جائیں گی، اب وقت ہے کہ یہاں پر قربانیاں گزرانی جائیں گی، یعنی اس کی انوگریشن ہو چکی ہے، اس کی کمنسمنٹ ہو چکی ہے، اب قربانیاں گزرانی جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانیاں 5 قسم کی تھیں۔ کتنی قسم کی؟ 5 قسم کی۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ احبار کی کتاب میں جو بتائی گئی قربانیاں ہیں یہ 5 قسم کی ہیں۔ ویسے ہمیشہ ہی میں بھی قربانیوں کو لے کر بڑا عرصہ مجھے بھی شش و پنج رہا کہ یار انہیاں قربانیاں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار مطلب ایک قربانی چل رہی سی اور نال دوسری شروع ہو گئی، پھر تیسری شروع ہو گئی۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قربانیاں کتنی قسم کی ہیں؟ 5 قسم کی۔ سب سے پہلی قربانی کون سی ہے؟ سوختنی قربانی۔ کون سی قربانی؟ سوختنی قربانی۔ اور سوختنی قربانی کو انگریزی میں کہتے ہیں برنٹ آفرنگ۔ برنٹ یعنی جو جل جاتی ہے، جو مکمل طور پر بھسم ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی قربانی جس کو آگ کے اوپر مکمل طور پر جلا دیا جاتا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ قربانیوں کی قسمیں ہیں نا، کوئی ابھی ہم ساری قسمیں دیکھتے ہیں کہ کر کے، لیکن جو برنٹ آفرنگ ہے، جو سوختنی قربانی ہے، ہم ویسے گاتے بھی ہیں سوختنی قربانی تیرے اگے، یہ جو سوختنی قربانی ہے اس کو مکمل طور پر جلایا جاتا تھا۔ دوسری قسم کی جو قربانی ہے وہ ہے اناج کے نذرانے۔ دوسری قسم کی قربانی کون سی ہے؟ اناج کے نذرانے۔ 4 قسم کی قربانیوں میں خون اور گوشت ملوث ہے، یعنی اس کا وہ قربانی جانوروں کی دی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک قربانی کی قسم ہے یہ اناج کی قربانی ہے، یہ اس کی ہم ڈیٹیل ابھی دیکھتے ہیں۔ تیسری قسم کی قربانی سلامتی کی قربانی ہے، سلامتی کے ذبیحے، پیس آفرنگز، اس کی ان سب کی ہم ڈیٹیل ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اور یہ پوری جلائی نہیں جاتی تھی، یہ پوری جلائی نہیں جاتی تھی۔ برنٹ آفرنگ یا سوختنی قربانی مکمل طور پر جلائی جاتی، اس کے بعد اناج کے نذرانے، وہ تھوڑی قسم ہی فرق ہو گئی، اور تیسرے نمبر پر پیس آفرنگز یعنی صلح کی، سلامتی کے ذبیحے ہیں۔ چوتھے نمبر پر گناہ کی قربانی ہے، اور 5ویں نمبر پر خطا کی قربانی ہے۔ 5ویں نمبر پر خطا کی قربانی ہے۔ ان 5 قربانیوں کے بارے میں احبار کی کتاب میں ہمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ پہلے باب کی ہیڈنگ دیکھیں نا، جسٹ ہیڈنگ دیکھیں تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پوری سوختنی قربانی۔ پوری سوختنی قربانی یعنی برنٹ آفرنگز۔ جو پہلا چیپٹر ہے یہ ہمیں کس کے بارے میں بتائے گا؟ پوری سوختنی قربانی کے بارے میں۔ دوسرے چیپٹر کی اگر آپ پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اناج کے نذرانے۔ کیا لکھا ہے؟ اناج کے نذرانے۔ تیسرے چیپٹر کی پہلی آیت دیکھیں تو اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ سلامتی کے ذبیحے، سلامتی کے ذبیحے۔ چوتھے چیپٹر کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے، نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے۔ اور 5ویں چیپٹر میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو جرم کی قربانی، گناہ کی قربانی یہ بھی ملے گی۔ 3 میں تو ہیڈنگز اسی طرح سے دی ہوئی ہیں پراپر۔ بہرحال
خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی، یہ ساری ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آج ہم پہلی 3 قربانیوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور آپ نے جو تمام قربانیاں نا، یہ تقریباً اسی میں ساری کیٹیگرائز ہوتی ہیں، جتنی بھی وہ قربانیاں دیتے تھے انہی کیٹیگریز میں فال کرتی تھی۔ سو آپ جب بھی قربانی کے بارے میں سیکھیں گے تو وہ یا تو سوختنی قربانی ہوگی، یا وہ سلامتی کی قربانی ہوگی، یا وہ خطا کی ہوگی، یا وہ گناہ کی ہوگی، یا وہ نظر کے جو اناج کے نذرانے ہیں وہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سوختنی قربانی پر بات کرتے ہیں کہ سوختنی قربانی کیا ہے اور اس کا کیا مقصد تھا۔ سوختنی قربانی کیا ہے اور اس کا کیا مقصد تھا۔ ویسے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو عہد ہے اس کے 3 حصے ہیں، عہد کے 3 حصے۔ سب سے پہلا حصہ ہے قانون یا لا، سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ لا۔ دوسرا حصہ ہے سیکریفائس یا قربانی، دوسرا حصہ کیا ہے؟ سیکریفائس یا قربانی۔ اور تیسرا حصہ چوائس ہے، یعنی برکت اور لعنت، برکت اور لعنت، یہ اس کے انتخاب پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں قانون ہے، شریعت ہے۔ پہلے عہد کا پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ قانون یا شریعت۔ خدا کو پتا ہے کہ انسان قانون اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہم اس پر تفسیر میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ خدا کو پتا ہے کہ انسان شریعت پر یا قانون پر عمل نہیں کر پائے گا۔ خدا نے اس کو شریعت تو دے دی، قانون تو دے دیا، اس کا مقصد بھی سمجھا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن انسان اس شریعت پر، اس قانون پر عمل نہیں کر پائے گا، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اس کی سرشت آدم کے گناہ کے بعد کرپٹ ہو چکی ہے، سو اس کی جو ٹینڈنسی ہے گناہ کرنے کی، یا اس کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے کہ وہ گناہ کرے گا ہی کرے گا، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شریعت اس کو دی تو گئی ہے لیکن وہ گناہ کرے گا۔ سو جب خدا کو پتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، پھر خدا نے دوسرے کمپوننٹ میں اس کا حل بھی دیا ہے، دوسرے کمپوننٹ میں اس کا حل بھی دیا ہے، اور حل کیا ہے؟ قربانی۔ حل کیا ہے؟ قربانی یا سیکریفائس۔ یعنی جب عہد کے پہلے حصے میں آپ قانون پر عمل نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا چیز ان ہوگی؟ قربانی ان ہوگی، قربانی ان ہوگی، کیونکہ آپ شریعت پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ سو اسی لیے خروج کی کتاب میں جب خدا نے عہد دیا تو عہد کے بعد کس چیز کو انٹروڈیوس کرایا؟ قربانی کو انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ یہی پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کے تحت ساری باتیں چلتی ہیں۔ اور یسوع مسیح نے تو ایک قربانی دی ہے، یہاں ہم اتنی ساری قربانیاں دیکھتے ہیں، اناج کے نذرانے، سوختنی قربانیاں، سلامتی کی قربانیاں، ہر کسی کا اپنا مقصد ہے، لیکن یسوع مسیح کی قربانی ایک ہے۔ کوئی بھی قربانی، یہ جتنی بھی ہم قربانیاں دیکھیں گے نا، یہ کوئی بھی سفیشنٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ نجات کے منصوبے کے تمام پہلوؤں کو پورا کر سکے۔ تمام باتوں کو ایک قربانی پورا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تمام قربانیاں ناکافی ہیں، تمام قربانیاں ناکافی ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تمام پہلوؤں کو کور کر سکیں۔ مطلب سلامتی کی قربانی فرض کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان صلح و سلامتی، اس کا ایک اور مقصد ہے۔ برنٹ آفرنگ کا اور مقصد ہے، باقی قربانیوں کا اور مقصد ہے، لیکن کوئی بھی ایک سنگل قربانی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ تمام مقاصد کو پورا کر سکے۔ یہ صرف یسوع مسیح کی قربانی ہے جو کہ ان تمام قربانیوں کے مقصد کو کیا کرے گی؟ پورا کرے گی۔ یسوع مسیح کی ذات ان تمام مقاصد کو پورا کرے گی۔ اس لیے آپ کو یہاں پر بہت ساری قربانیاں ملیں گی، کیونکہ کوئی ایک قربانی ایسی ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ یسوع مسیح کی قربانی کو پرفیکٹلی ریپریزنٹ کر سکے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ کوئی ایک قربانی، مطلب اگر خدا کہندا کہ بس تسی ایک برا قربان کر دیو سال چ،
تو کوئی ایک قربانی ایسی ہو نہیں سکتی تھی جو کہ یسوع مسیح کی قربانی کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بیان کر سکے. اس لیے خدا نے بہت ساری قربانیاں دی جو کہ میکسیمم باتوں کو کور کرتی ہیں, لیکن جب یسوع مسیح کی قربانی ہے وہ ان تمام کو پورا کرے گی, وہ ان تمام کو پورا کرے گی, اور ہم آگے بڑھ کے ان کو دیکھیں گے بھی. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خدا نے اتنی زیادہ قربانیاں کیوں دی تھیں. آئیے سب سے پہلے سوختنی قربانی پر آتے ہیں. سوختنی قربانی جو ہے یہ 3 طرح سے دی جا سکتی تھی. سوختنی قربانی 3 طرح سے دی جا سکتی تھی. سب سے پہلے نمبر پر اگر تو آپ صاحب حیثیت ہیں, سوختنی قربانی کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی. سوختنی قربانی اگر تو آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ ریوڑ میں سے دیں گے, آپ ریوڑ میں سے سوختنی قربانی دیں گے. یعنی آپ کے پاس جو چوپائے ہیں آپ ان میں سے سوختنی قربانی دیں گے. اور چوپایوں میں کیا ہوتا ہے, آپ کا بیل وغیرہ, اور بلکہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں اس کو. بنی اسرائیل سے کہے کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا. اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے. اب یہاں پر دیکھیں ڈسٹنکشن ہے, گائے بیل بھیڑ بکری, گائے بیل بھیڑ بکری, یعنی فلاک اور ہرڈ میں ڈسٹنکشن ہے. یعنی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو گائے بیل میں سے قربانی دینی ہے, اور اگر آپ صاحب حیثیت درمیانے لیول کے ہیں, مڈل کلاس ہیں, تو آپ کو بھیڑ بکری میں سے قربانی دینی ہے. اور آگے جا کر اگر آپ اس سے بھی نیچے ہیں تو آپ کو ایک پرندوں کے جوڑے کی قربانی دینی ہے. اور یہ جو قربانی ہے یہ کمپلسری قربانی نہیں ہے, یہ والنٹری سیکریفائسز ہے جو آپ خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں. یہ کون سے سیکریفائسز ہیں جو آپ خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں, خود اپنی مرضی سے دیتے ہیں. سوختنی قربانی کے لیے 3 کیٹیگریز ہو گئیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ گائے بیل میں سے دیں گے, اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ بھیڑ بکری میں سے دیں گے, اگر آپ لوور مڈل کلاس ہیں یا غریب ہیں تو پھر آپ کبوتر یا کمری, ٹرٹل ڈو, فاختہ, ان میں سے ایک جو جوڑا ہے وہ قربانی کے لیے دیں گے. دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں کہ جو برنٹ آفرنگ ہے یہ وداؤٹ بلیمش ہونی چاہیے, یعنی اس کے اندر کوئی داغ یا جھری یا نقص نہیں ہونا چاہیے, کوئی نقص اس میں نہیں ہونا چاہیے, یہ بغیر کسی نقص کے ہو, یہ ضروری ہے. یہ ویسے ہر قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر نقص کے ہو. اور تیسرے نمبر پر یہ قربانی نر کی ہونی چاہیے. یہ جو لکھا ہے نا گائے بیل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے بیل ایک کیٹیگری خدا نے بتائی ہے. یہ نہیں کہ گاں دی قربانی نہیں تسی دے سکتے. گائے کی قربانی آپ سوختنی قربانی کے طور پر نہیں دے سکتے. یاد رکھیے گا, سوختنی قربانی ہمیشہ بغیر کسی نقص کے ہوگی, نر ہوگی. کیا ہوگی؟ یعنی بیل تو قربان کر سکتے ہیں, گائے نہیں کر سکتے. برہ اگر قربان کرنا ہے تو وہ میل ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کچھ بھی مطلب قربان کرنا اپنے ریوڑ میں سے, گلے میں سے, تو وہ نر ہوگا. تیسری آیت میں لکھا اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے. اچھا, اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے چوپایوں میں سے جانور کو لینا ہے. کس میں سے؟ چوپایوں میں سے. وہ جانور قربان کیے جاتے تھے جو کہ نارملی بنی اسرائیل کھا سکتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھا سکتے تھے. یا تو وہ ان سے کوئی کام لیتے تھے, یا ان کو وہ کھا سکتے تھے, یا ان کا دودھ استعمال کرتے تھے. کیونکہ گائے کی قربانی آگے آئے گی, اور وہ جو گائے کی قربانی ہے پیس آفرنگ کے طور پہ دے سکتے ہیں,
اس میں بنٹ سوختنی قربانی میں گائے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پیس آفرنگ کے طور پر آپ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں. سو جو قربانی ہے اوور آل قربانی آپ نے اس جانور کی لینی ہے جو کہ آپ کو عزیز ہے، جو کہ آپ کو عزیز ہے. یعنی آپ کے پاس ایک سب سے جو بہترین جانور آپ کے گلے میں کھڑا نا، آپ نے اس کو قربان کرنا. کی خیال ہے؟ ایک قربانی دا پہلا اصول سی، قربانی میں کاسٹ انوالو ہے. قربانی میں کیا انوالو ہے؟ کاسٹ انوالو ہے، خرچہ. تانوں پتہ لگے وہ کہنے نا میں قربانی دیتے. آج قربانی کا ویسے اب مطلب یہ بن چکا ہے کہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ میں نہیں، میرا مطلب استطاعت تو باہر بھی سی تو میں کر دیتی ہوں. خرچہ انوالو ہے. آپ بھیڑ دیں گے، برا دیں گے، بکری بکرا کچھ بھی قربان کریں گے تو اس میں کاسٹ انوالو ہے. اسی لیے جنگلی جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا. کون سا جانور؟ جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ریوڑ میں ہے، وہ قربانی ہو سکتی ہے. جنگلی جانور مطلب جنگل چو تسی کو جنگلی بیل نہیں قربان کر سکتے. کون سا بیل قربان کریں گے؟ جو آپ کے ریوڑ میں ہے. تو جنگلی جانور دا تو ویسے ہی ہوندا تے چلو اتھوں کوئی جنگلی کو بکری بکری پھاڑ کے تو قربان کر دیں خیر میں نہیں. اس میں کاسٹ ہے. خدا چاہتا ہے کہ جو چیز، کیونکہ خدا نے جو قربانی آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے دی ہے نا، وہ خدا کو سب سے زیادہ عزیز تھی. آمین. جو قربانی خدا نے ہمارے لیے دی وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی تھی، اس کو سب سے زیادہ عزیز تھی. سو خدا چاہتا ہے کہ جو قربانی آپ، کیونکہ یہ تصویر ہے نا، یہ یسوع مسیح کی قربانی کی تصویر ہے. جتنی بھی قربانیاں ہم پڑھیں گے وہ یسوع مسیح کو پیش کرتی ہیں. تو یسوع مسیح ایک تو اس کے اندر کوئی داغ نہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں. دوسرا وہ خدا کو بہت عزیز تھا، سب سے زیادہ عزیز تھا. اس لیے خدا نے ان کو بتایا کہ جو قربانی تم لوگوں نے دینی ہے سب سے زیادہ عزیز جانور کی دینی، سب سے اچھے جانور کی دینی، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ قربانی میں کاسٹ شامل ہے. وہ اتوار دے چندے والی گل نہیں ہے، سب تو چھوٹا نوٹ تھیلی چ. یہ خدا نو شروع تو نہیں پسند. مطلب ہم میں سے اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ویسے زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں کہ 5000 دا 1000 دا 500 دا 100 دا تے عموماً چندے چ 100 والا ہی جانا ہے. اس تو نہیں، جی 10 والا ہوئے پھر 10 والا جانا ہے، تو جی سب تو چھوٹا 100 والا ہوئے تو پھر 100 والا جانا ہے. لیکن اسی وینے سارے نے نکا کیڑا ہے. اگر آپ میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ سارے نے بڑا کیڑا ہے تو وہ صحیح پھر مبارک لوگ. لیکن عام طور پہ میرا خیال ہے 90% سے شاید زیادہ لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ پرس میں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا. یہ پیٹرن ہی خدا کو پسند نہیں، یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں ہے. شروع میں ہی خدا نے کہا میں تمہیں سب تو قیمتی چیز دیتی، تسی بھی سارے نے قیمتی دینی. وہ اسی کیونکہ پھر سارے نے نکی نکی دینے، پھر سانو بھی نہیں لبدا، اسی بھی پھر بس روندے روندے ہی رہیدا ساری عمر. پوری نہیں پیندی پینی نہیں. جدوں دل انجدا ہے کہ سب تو نکا نوٹ کٹ کے خدا نو دینا ہے، سارے خرچے باقی کر کے جے کوئی بچ گیا تو پھر چندہ چرچے دینا ہے، تو پھر برکت بھی اونج دی لبنی سارے نو. اور پھر اسی سننا بھی نہیں. پادری نے جو چندے دی گل کیتی اسی انہوں سننا بھی نہیں تو 2-4 فتوے بھی لا دینے نے کہ نہیں یہ چندے تے کلام سناوندا. بہرحال ایک بات یاد رکھے کہ قربانی میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ جو قربانی دینے والا ہے اس کو اس کی کاسٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے، یعنی اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ قربانی دے رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ میں صاحب حیثیت ہوں اور میں اتنے کبوتران دی جوڑی قربان کرا ہوا. یہ قربانی قابل قبول نہیں تھی. جو کبوتروں کا جوڑا قربان کر رہا ہے اور جو بیل قربان کر رہا ہے، دونوں کا اجر شریعت میں خدا کے نزدیک ایک سا تھا. دونوں کی ویلیو خدا کے نزدیک ایک سی تھی اگر ان کے دل ٹھیک ہیں. لیکن اگر بہت امیر آدمی ہے تو کبوتران دی قربانی دے رہا ہے، جس طرح ہم نے چندے کی مثال دی کہ جیب سے 5000 بھی ہے، 1000 بھی ہے، 500 بھی ہے تو 10 بھی نے، تو 10 پا رہا ہے تو مطلب ہوتا ہے دل رائٹ نہیں ہے. اس کا گیونگ کا دل جو ہے وہ
ٹھیک نہیں ہے, اس لیے سارے نے نکا نوٹ باندھا. سو کاسٹ میٹر کرتی تھی بہت زیادہ. اب اس کے آگے پڑھے لکھا ہے, اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو. آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ جو قربانی ہے نا, یہ ذبح بھلا کون کرتا تھا؟ یہ کاہن ذبح نہیں کرتا تھا. یہ ذبح کون کرتا تھا؟ ذبح مطلب چھری پھیرنا. ہیکل کے دروازے پر قربانی لانے والا اس کا گلا کاٹتا تھا. طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا جانور لے کر جاتے تھے ہیکل میں, اس کو پہلے چیک کیا جاتا تھا, انسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اگر وہ جانور اوکے ہے تو سب سے پہلے, اور یہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے یہ دونوں ہاتھ رکھتے تھے اور پراپر طریقے سے ہاتھ رکھتے تھے. ہاتھ رکھنے سے مطلب یہ تھا, یعنی اگر میں قربانی لے کر گیا ہوں, ایک برنٹ آفرنگ یا سوختنی قربانی خدا کے حضور میں لے کر گیا ہوں, تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ کاہن کے سامنے اس پر اپنے ہاتھ رکھوں. یہاں پر ہاتھ لکھا کہ وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے, لیکن اپنا ہاتھ مطلب اپنے ہاتھ, یعنی وہ دونوں ہاتھ, نارمل پریکٹس یہی ہے کہ وہ دونوں ہاتھ اس پر رکھتے تھے. اور اس سے مطلب یہ تھا کہ جس سزا کا میں حقدار ہوں, میری جگہ یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ اس جانور کو مل رہی, تاکہ وہ اس قربانی کے مطلب کو سمجھ سکے کہ یہ میری جگہ پر قربان کیا جا رہا ہے. یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے یا بس ایویں خدا نے کہتا تھے اسی جناب ایک قربانی کرنے لگے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں سزا کا حقدار تھا, یہ سزا مجھے ملنی تھی. خطا کس نے کی؟ گناہ کس نے کیا؟ کس کو قربانی کی ضرورت پڑی؟ مجھے پڑی. تو میری خاطر کوئی دوسرا بے گناہ, یعنی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ ہے. میری خاطر ایک بے گناہ کی جان جانے لگی ہے. اس بات کا اقرار ہے, یہ اپنے ہاتھ رکھنا, قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھنا, اس بات کا اقرار ہے کہ یہ معصوم میری خاطر مرنے جا رہا ہے. اور اس بات کو اور زیادہ میک شور کرنے کے لیے وہ اس کے گلے پر چھری بھی خود چلاتا تھا, چھری بھی خود چلاتا تھا. لکھا ہے, اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو. اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے. یعنی کاٹے گا وہ, صرف گلا کاٹنا ہے اور اس نے کچھ نہیں کرنا, جنہوں کہتے ہیں حلال کرنا ہے. اس نے صرف گلے پر چھری پھیرنی ہے تو ایک دم سے اس کا خون نکل پڑے گا, اور کاہن کے پاس ایک برتن موجود ہوتا تھا, وہ اس خون کو کلیکٹ کرتا تھا اور اس خون کو جا کر مذبح کے گردا گرد چھڑک دیتا تھا. لیکن جو بعد میں سکننگ کا عمل ہے, یعنی اس کی کھال اتارنے کا عمل ہے, یہ کاہن کرتا تھا. یہ کون کرتا تھا؟ کاہن. کھال بھی کاہن اتارتے تھے, ویسے زیادہ مشکل کام ہوئی, چھری پھیر کے ہوتے پاس سے ہو جاندہ سی, تو کھال بھی کاہن اتارتا تھا, اور کھال اتارنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, یہ کاہن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور بعد میں ان ٹکڑوں کو پراپر لکڑیوں کے اوپر ارینج بھی کاہن کرتا تھا. بعد میں بندے نے کچھ نہیں کرنا. یہ جو کھال ہے نا, یہ کاہن رکھ سکتا تھا, لیکن باقی سارے کا سارا جانور جو ہے یہ خدا کے حضور میں جلا دیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ جلا دیا جاتا تھا. اب یہ تینوں, چاہے وہ بیل ہو, چاہے وہ بچڑا ہو, چاہے وہ برہ ہو, ایک ہی طریقہ ہے. لیکن جو پرندے ہیں ان کے لیے طریقہ فرق ہے کہ ان کی وہ گردن مروڑ دیتے تھے اور اس کو وہ حلال نہیں تھے کرتے, اس کا خون گر جانے دیتے تھے اور اس کو, اس کی جو علائشیں ہیں وہ نکال کر اس کو بھی مکمل طور پر جلا دیا جاتا تھا. اس قربانی کو اگر آپ نویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے اینڈ میں, خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو. خداوند کے لیے خوشبو کی, راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو. راحت انگیز خوشبو کسے بولتے ہیں؟ ایک اچھی سمیل, ایک اچھی سمیل, ہاں پسند آنے والی راحت انگیز خوشبو. اور آتشین قربانی مطلب جو قربانی آگ میں جلا دی گئی. آتشین قربانی جو قربانی آگ میں جلا دی گئی. پہلی تینوں قربانیاں جو ہیں ان کو سویٹ سیور یا راحت انگیز خوشبو کی قربانیاں کہا جاتا ہے.
यानी बर्ंट ऑफरिंग या सोख्तनी कुर्बानी, अनाज के नजराने और सलामती की कुर्बानी, ये तीनों क्या हैं? स्वीट सेवर हैं, राहत अंगेज खुशबू हैं खुदा के नजदीक। लेकिन जो गुनाह और खता की कुर्बानी है, ये राहत अंगेज खुशबू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गुनाह का अमल दखल, उसमें क्या है? गुनाह का अमल दखल है। सो ये इन 5 में से पहली 3 राहत अंगेज खुशबू हैं और दूसरी राहत अंगेज खुशबू नहीं है। अब आइए इसके मतलब को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है इस कुर्बानी का। मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा रहा हूं ताकि ना हम एक फ्लो में आ जाएं। कुर्बानी कुर्बानी ज़ेन च रहे साढ़े। सोख्तनी जो कुर्बानी है ये मुकम्मल तौर पर जलाई जाती थी। क्या होता था? मुकम्मल तौर पर जलाई जाती थी। सो ये कंप्लीट सबमिशन को जाहिर करती है, मुकम्मल सरेंडर को जाहिर करती है, यानी अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देना। जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ आपके पास है, व्हाटएवर यू आर, आप जब अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो ये उस मुकम्मल सुपुर्दगी को जाहिर करती है। और अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसने सुपुर्द किया था? खुदावंद यीशु मसीह ने। किसने? खुदावंद यीशु मसीह ने। मेरे साथ हवाला देखें, रोमियो का खत, उसका इफसियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत। लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। किसकी मानंद? खुशबू की मानंद। रोमियो के खत के बारे में आपकी पहली आयत देखें। बस भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यानी जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देते हैं, खुदा के हजूर में पेश कर देते हैं। और यह कुर्बानी सबसे ज्यादा दी जाती थी। सोख्ती जो कुर्बानी है यह सबसे ज्यादा दी जाती थी। और ये जो कफारे के लिए इब्रानी लफ्ज है, इसका मतलब है टू कवर कर देना। यानी ये क्या करती थी? जितनी भी कुर्बानियां हैं ये गुनाहों को, खताओं को कवर करती थी। लेकिन नए अहद में इन गुनाहों और खताओं को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। एक और अहम मैं बात आपको बताऊं कि ये जो सोख्तनी कुर्बानी है 29 बाब 42 खरूज की किताब के मुताबिक ये सुबह और शाम भी गुजरानी जाती थी। यानी ये हमेशा, एक तो ये वॉलंटरी है, लोग अपनी मर्जी से सोख्तनी कुर्बानियां गुजराते हैं, लेकिन हैकल में ये सुबह और शाम सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी। हर रोज सुबह और शाम लगातार, जब तक कि मसीह की कुर्बानी जो है वो नहीं होती। बहरहाल ये पूरा तरीका इस चैप्टर में लिखा हुआ है। इसमें अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो आपको अब समझ आ जाएंगी, क्योंकि हमने इस ये फ्रेमवर्क को देख लिया है कि इस कुर्बानी का मतलब क्या है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और ये खुदा के नज़दीक राहत अंगेज़ खुशबू है। और हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर सुपुर्द किया खुदा के हजूर में, हमारे गुनाहों की खातिर। किसकी खातिर? हमारे गुनाहों की खातिर वो मुआ, उसने अपनी जान सलीब पर दी। आइए दूसरी कुर्बानी पर आते हैं और वो है अनाज के नजराने। ये कुर्बानी कौन सी है? अनाज के नजराने। अनाज के नजराने में 3 चीजें आप दे सकते थे। सबसे पहले नंबर पर मैदा, और ये मैदा दूसरे नंबर पर, यानी ये मैदा पका हुआ अगर नहीं है फिर भी दे सकते हैं, और ये मैदा पकाकर भी आप दे सकते हैं। पकाकर कैसे? कि तवे का पका हुआ, या गिरदे, या चपातियां, या तनूर का पका हुआ। आप मैदा पका के भी दे सकते हैं और मैदा बगैर पकाए हुए भी दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप जो अनाज के हरे हरे दाने हैं उनको निकाल कर भी भून कर खुदा के हजूर में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें जो तीनों चीज़ें देने वाली हैं ये किस चीज़ को जाहिर करती हैं? ये इंसान की एफर्ट को जाहिर करती हैं। किस चीज़ को? इंसान की एफर्ट को। यानी जो इंसान मेहनत करता है
جو اس کو زمین سے حاصل ہوتا ہے، یہ اس حاصل میں سے وہ خدا کے حضور میں لے کر آتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ قربانی سروسز آفرڈ، یعنی جو خدمت آپ خدا کے حضور میں کرتے ہیں اس کو پیش کرتی ہے۔ جو آپ خدمت خدا کے حضور میں، یعنی اس میں سے جو خدا نے آپ کو دیا، آپ نے محنت کی، خدا نے پھل دیا، اس میں سے آپ خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 32 سے 35 آیت لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ زندگی کی روٹی کون سی ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ یہ روٹی جو خدا کے حضور میں پیش کی جاتی تھی، یہ بیسیکلی ایک تصویر ہے، اور اصل چیز کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے، جو کہ زندگی کی روٹی ہے۔ اور جو میں نے سروسز آفرڈ کی بات کی، یا جو آپ اپنا حاصل یا خدمت خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کیا، کیونکہ جو ہماری سروس ہے وہ امپرفیکٹ، ہماری خدمت کیا ہے؟ امپرفیکٹ ہے، کامل نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل ہے۔ یہ جو اناج کا نذرانہ ہے، اناج، اور یہ اناج میں سب سے کامن چیز کیا تھی؟ میدا۔ آج بھی سب سے کامن چیز آٹا یا میدا ہی ہے، جو کہ ساری دنیا کھاتی ہے، استعمال کرتی ہے۔ وہ چیز خدا کے حضور میں قربان کی جاتی تھی، اور اگر وہ پکا ہوا نہیں ہے تو اس میدے میں تھوڑا سا لبان رکھا جاتا تھا، اور لبان کے علاوہ اس پر نمک لگایا جاتا تھا۔ لبان اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر خوشبو ہو، اس کے اندر خوشبو ہو، اور نمک اس لیے کیونکہ نمک کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ چیز کو گلنے نہیں دیتا، وہ خراب ہونے نہیں دیتا، وہ سڑنے نہیں دیتا، یہ اس کی خصوصیات ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر تیل ملا ہوا ہوتا تھا، اس کے اندر تیل، جو اناج کے نذرانے ہیں ان میں نمک ہوگا، لبان ہوگا اور تیل ملا ہوا ہوگا۔ اور تیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ روح القدس کو۔ کس چیز کو؟ روح القدس کو، کہ ہماری جو سروسز آفر ہم خدا کے حضور میں جو ہم خدمت کرتے ہیں، وہ روح القدس کے بغیر قبول نہیں ہوں گی، وہ روح القدس کے بغیر قبول نہیں ہوں گی۔ ایک چیز سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کبھی بھی خمیر یا شہد نہیں ملانا، خمیر یا شہد نہیں ملانا۔ آپ نے یہ جو قربانی اناج کی نذرانے ہیں نا، اس میں خمیر اور شہد نہیں ہونا چاہیے۔ خمیر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خمیر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو۔ یعنی آپ کی سروسز قبول نہیں ہیں اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے۔ آپ کی سروسز خدا کے حضور میں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی خدمت خدا کے حضور میں قبول نہیں ہوگی اگر اس آپ کی زندگی میں گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہنی، یہ شہد کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ وہ تو ویسے مٹھاس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ ویسے جب شہد جلایا جاتا نا تو اس کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں جلائی جاتی تھی۔ لیکن جو شہد ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل بیہیویئر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یا آرٹیفیشل آپ مٹھاس کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں جو آرٹیفیشل یا سطحی سروس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ شہد کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ آپ کی جو سروسز ہیں، جو خدمات ہیں، وہ سطحی نہیں ہونی چاہیے، جینون ہونی چاہیے۔ یعنی نمک ہو، اور نمک کیا کرتا ہے؟ ریزسٹ کرتا ہے، سیو کرتا ہے، کرپٹ نہیں ہونے دیتا، محفوظ کرتا ہے۔ نمک کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں۔ نمک ہو لیکن شہد نہ ہو، سطحی نہ ہو، بلکہ جینون ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس کا یہ مطلب، اور اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور جو پرفیکٹ سروس خدا کے حضور میں، ایک پرفیکٹ خدمت خدا کے حضور میں پیش کی گئی، وہ کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ ہماری جو خدمات ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں، ہمارے نذرانے امپرفیکٹ ہیں، ہمارا اناج سب کچھ جو ہم خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ امپرفیکٹ ہے۔ لیکن وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، وہی زندگی کی روٹی ہے، اور وہ سروس جو خداوند یسوع مسیح نے پیش کی وہی سروس پرفیکٹ ہے۔ باقی ہم سب کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں؟ امپرفیکٹ ہیں۔ کیا ہے؟ امپرفیکٹ ہیں۔ اور یہ جو قربانی ہے، قربانی لانے والا جیسے وہ کاہن کے پاس لاتا تھا اور تھوڑے کو وہ اس کے اوپر جلا دیتا تھا، باقی حصہ کاہن کا ہوتا تھا، باقی حصہ کاہن کا ہوتا تھا۔ یعنی آٹا لے کے آندے سی، وہ تھوڑا جا جلا دیتا جاندہ سی، باقی دوسری قربانی ہوتے، تو باقی حصہ کس کو ملتا تھا؟ کاہن کو ملتا تھا۔ اور نارملی جو آج کل نہیں وہ کنکاں دے سیزن چ چرچ آٹا کنک آٹا کنک تو ان کا جو مین سورس تھا گندم کا یا آٹے کا، تو وہ ان کو اس سے بھی ملتی تھی۔ یعنی جو کاہن ہے، کیونکہ باقی کاہن کا ہوگا تو بس قربانیاں آ رہی ہوندیاں، اور لوگ کس لیے لے کے آ رہے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور اپنے جو پہلے نذرانے ہیں وہ لے کر آتے تھے، اور اس میں پہلے پھلوں کا نذرانہ بھی شامل ہے۔ اگر آپ امثال کی کتاب دیکھیں تو اس کے 3 باب کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، امثال کی کتاب 3 باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا ان کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے۔ سو یہ لوگ نئے اپنے جو پہلے پھل ہیں ان کو لے کر آ رہے ہوتے تھے، اور اگر تو وہ پھل ابھی انہوں نے نکالا نہیں ہے تو ہری ہری بالیں، ادروائز آٹا یا پکا ہوا آٹا لاتے تھے، اور وہ حصہ کس کا ہوتا تھا؟ کاہن کا ہوتا تھا۔ ایک میں بڑی خوبصورت اس کے تعلق سے آپ کو بات بتاتا ہوں۔ احبار کی کتاب 2 باب کی 16 آیت 10 آیت، اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا، یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ایک ہے۔ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ پاک ترین چیز کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت مقدس ہے، یہ خداوند کے لیے بہت مقدس ہے۔ جب آپ پہلے پھلوں کو خدا کے حضور میں لاتے ہیں جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس کی شکر گزاری بھی کر رہے ہیں۔ سو شکر گزاری ہمیشہ، جو شکر گزاری والا گریٹیچیوڈ کا رویہ ہوتا ہے، یہ خداوند کو پسند آتا ہے، یہ خداوند کو پسند آتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ تیسری قربانی دیکھیں، اور تیسری قربانی 3 چیپٹر میں ہے، یہ ہے سلامتی کے ذبیحے۔ یہ کیا ہے؟ سلامتی کے ذبیحے۔ اگین سوختنی قربانی کی طرح سلامتی کے ذبیحے بھی آپ گائے بیل میں سے دے سکتے تھے یا بھیڑ بکری میں سے دے سکتے تھے، اور یہ جو گائے بیل یا بھیڑ بکری ہے یہ وہی بے عیب ہوں گے، لیکن اب کی بار آپ مادہ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اب کی بار آپ مادہ کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اور اس کی قربانی کا طریقہ بھی سیم ہے کہ وہ خود اس کا سر کاٹتا تھا، اور عموماً اس کے 3 مقاصد ہوتے تھے۔ عموماً اس قربانی کے 3 مقاصد ہوتے تھے۔ پہلا شکر گزاری کا، دوسرے نمبر پر کوئی آپ نے منت مانی ہے تو اس کے لیے، اور تیسرے نمبر پر آپ والنٹیرلی یا رضا سے اپنی خوشی سے قربانی دینا چاہ رہے ہیں۔ اس قربانی میں صرف چربی مذبح پر جلائی جاتی تھی، باقی حصہ جو ہے وہ جلایا نہیں جاتا تھا، باقی حصہ جلایا نہیں جاتا تھا۔ سوختنی قربانی میں اور اس قربانی میں مین فرق کیا ہے کہ سوختنی قربانی صرف نر کی ہوگی اور وہ مکمل طور پر جلا دی جائے گی۔ یہ قربانی نر یا مادہ دونوں کی ہو سکتی ہے، اور یہ مکمل طور پر جلائی نہیں جائے گی، اس کی صرف چربی جو ہے وہ جلائی جائے گی، یعنی جگر پر کی جھلی اور گردوں کی چربی اور دم کی چربی، یا جو جتنی بھی چربی ہے، جو مین پارٹس کی چربی ہے، وہ ساری جلائی جائے گی۔ باقی گوشت کاہن کا ہوگا اور قربانی لانے والے کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ کاہن اور
قربانی لانے والے کا. عام طور پر جو سینہ ہے وہ کاہن کو ملتا تھا اور داہنی ران. کاہن کو کیا ملتا تھا؟ سینہ اور داہنی ران. باقی حصہ کس کو ملتا تھا؟ قربانی لانے والے کو. اب یہ دیکھیں کہ یہ قربانی جو ہے اس میں تینوں لوگ شامل ہیں. یہ خدا کے حضور بھی گزرانی گئی, یہ خدا کے حضور بھی گزرانی گئی, یہ اس میں سے کاہن کو بھی حصہ ملا اور اس میں سے قربانی لانے والے کو بھی حصہ ملا. اور قربانی لانے والا اپنے خاندان, اپنے غلاموں سمیت اس کو وہاں پر کھا سکتا تھا. یعنی اس میں سارے شامل ہو رہے ہیں, اس قربانی کے گوشت کو کھا رہے ہیں, کاہن بھی اور لانے والا بھی. اور یہ خدا کے حضور بھی گزرانی گئی ہے. اس کو پیس آفرنگ بولتے تھے یا سلامتی کی قربانی. اور سلامتی کی قربانی کا بیسیکلی میں نے آپ کو مقصد بتایا, یا شکر گزاری ہے, یا منت ہے, یا رضا کی قربانی. اور یہ جو شکر گزاری کی قربانی ہے یہ آپ کو اسی دن کھانا ضروری تھا, اور منت اور رضا کی قربانی آپ 2 دن تک کھا سکتے تھے لیکن تیسرے دن تک نہیں. لیکن یہ جو پیس آفرنگ ہے اس کا مطلب بیسیکلی کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ کیا ہو چکی؟ صلح. یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ خدا کے ساتھ صلح کو. اگر کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا, مجھے بڑا پسند آیا تھا, میں نے نوٹ کیا کہ یہ پیس ود گاڈ ہے, یعنی خدا کے ساتھ صلح. پیس ود گاڈ. اور یہ پیس آف گاڈ بھی ہے, یعنی خدا کی صلح یا سلامتی جو کہ ہمیں ملی ہے. اور یہ گاڈ آف پیس بھی ہے, یعنی صلح اور سلامتی والا خدا. یعنی خدا کے ساتھ انسان کی صلح کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اور یہ صلح کرائی کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے. کس نے؟ ایک بڑا ہی زبردست حوالہ ہے افسیوں کے خط میں, 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے. 14ویں آیت سے لکھا ہے, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا. جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی, یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے, موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے, اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی. اب یسوع مسیح میں ہماری خدا کے ساتھ کیا ہے؟ صلح ہے, پیس, صلح. یعنی اگر کوئی بادشاہ آپ پر حملہ کرنے آئے اور وہ اگر صلح کا پیغام دے تو یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی, جبکہ آپ کو پتا ہو کہ ہون تسی نہیں بچنا. ہمیں پتا ہے کہ ہنسی نہیں بچنا, ہم نہیں بچ سکتے تھے, لیکن بادشاہ کی طرف سے ہمیں سلامتی کا پیغام ملا ہے, صلح کا پیغام ملا ہے. اور یہ صلح اور سلامتی کا پیغام کس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے. سو یہ جو قربانی ہے یہ بیسیکلی صلح اور سلامتی کو پیش کرتی ہے. سلاطین کی پہلی کتاب کے 8ویں باب کی 63 آیت میں سلیمان نے ہسٹری کی سب سے بڑی یہ قربانی گزرانی تھی. اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں گزرانی تھی. بہت بڑی قربانی میں سے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں خدا کے حضور میں گزرانی تھی. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی یہ سلامتی کی قربانی تھی, یہ دوسرا تواریخ اس کے 30ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, حزقیہ بادشاہ نے 2,000 بیل اور 17,000 بھیڑیں خدا ان کے حضور میں گزرانی. تو اندازہ لا کے دیکھو 1,20,000 بھیڑیں ہوں, کتنی بڑی قربانی ہوئے گی. سو یہ قربانی کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ صلح کو, پیس ود گاڈ کو. رومیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے
सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। तो ये सुलह किसके वसीले से है? यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के वसीले से। और इस सुलह के जश्न में सारे लोग शरीक होते थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुर्बानी देने वाला भी, काहिन भी, और ये कुर्बानी खुदा के हुजूर में भी गुजरानी जाती थी। सो ये एक फतह का, एक सुलह का जश्न टाइप कह लें आप, जिसमें सारे लोग शरीक हो रहे हैं और खुश हैं, जिसमें सारे लोग शरीक हो रहे हैं। सो मैंने आपको 3 कुर्बानियों के बारे में बताया है। सबसे पहली जो कुर्बानी है वो है सोख्तनी कुर्बानी। सोख्तनी कुर्बानी वो है जो मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर में गुजरान दी जाती थी, और वो मुकम्मल सरेंडर को, प्रोपिशिएशन को, कफारे को जाहिर करती है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को पेश कर देने को जाहिर करती है, जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारी खातिर किया। यानी चेंज करते हैं। और दूसरे नंबर पर जो अनाज के नजराने हैं, ये सर्विसेज को पेश करते हैं, शुक्रगुजारी को पेश करते हैं, और हमारी सर्विस कामिल नहीं बल्कि ये यीशु मसीह की उस सर्विस को जो कि उसने खुदा के हुजूर में पेश की, क्योंकि वही ज़िंदगी की रोटी है, पेश करते हैं। और तीसरे नंबर पर सलामती के कुर्बानी है, सलामती के ज़बीहे हैं जो कि हमारी खुदा के साथ सुलह को पेश करते हैं कि अब हमारी खुदा के साथ सुलह और सलामती है। आप इन कुर्बानियों को मज़ीद डिटेल में पढ़ें, यानी अहबार की किताब का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको तरीक़ेकार का पता चलेगा कि इनका तरीका क्या था। और हम अहबार की किताब में मज़ीद आगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डिटेल आगे भी आएगी, इनकी डिटेल आगे भी आएगी। मेन यही कुर्बानियाँ हैं, 2 इसके अलावा और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन सारे पॉइंट एक ही दफ़ा में याद नहीं होंगे आपको। आहिस्ता आहिस्ता हम 3-4 लेक्चर्स में इस पर बात करते रहेंगे।